لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا بیٹھ جاؤ شاباش اسٹیج والے بھی بیٹھ جاؤ اسٹیج والے بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سارے بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش ہٹ جاؤ جی مجھے پتہ ہے مجھے سارا پتہ ہے آپ بس ملاقات بعد میں کیجیے گا ہٹ جاؤ جی ادھر لے جی حاضرین بیٹھ جی ادھر لے مسلسل آپ جی بیٹھا بیٹھ جاؤ تمام دوستیں باپ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ سامنے لے بابا جی بیٹھ جاؤ شاباش جی قبلہ صاحب بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ شاباش بیٹھ جاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 بیٹھ جاؤ اسٹیج والے بیٹھ جاؤ اسٹیج والے سارے بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ شاباش موبائل والے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ فیصل بیٹھ جاؤ کیوں نہیں بیٹھتے شاباش ایک نعرہ لگانا بیٹھ جاؤ ایسا نعرہ بیٹھ جاؤ اسٹیج والے سارے بیٹھ جاؤ اب لگاتے ہیں نعرہ جس کے پاس پرچم ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وہ پرچم بلند کرے جس کے پاس پرچم نہیں جس نے ساری رات ہاتھ نہیں اٹھایا اب ہاتھ آپ کو غازی ملک ممتاز قادری کا واسطہ اب ہاتھ چادروں سے نکال لیجئے وہی ہاتھ چادروں در ہے دونوں ہاتھ چادروں سے باہر نکالیے اٹھائیے دونوں ہاتھ کوئی کہیں پہ بھی کھڑا ہے ادنا ہے آلہ ہے بڑا ہے فقیر ہے بادشاہ ہے جو خود کو حضور کا غلام تسلیم کرتا ہے دونوں ہاتھ ایسے اٹھائے بلند اور بلند ارے غازی ملک ممتاز قادری نے جان قربان کر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اٹھائیے دونوں ہاتھ اور بلند کیجئے ذرا اور بلند جن کے پاس پرچم ہے وہ پرچم اٹھائے جس کے پاس پرچم نہیں وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک
لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ. حاضرین محفل حاضرین محفل کچھ لوگ کرتا ہوں کچھ لوگ جیسے قبلہ صاحب بتا رہے ہیں بھونکتے ہیں کتے کچھ کتے بھونکتے ہیں. میری بات ذرا غور سے سنیے گا. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا غازی کل بھی زندہ تھا غازی آج بھی زندہ ہے. ہم کیوں غازی غازی کرتے ہیں ہم کیوں غازی کا ذکر کرتے ہیں جیسے قبلہ صاحب بتا رہے تھے جب غازی ملک ممتاز قادری کو تختہ دار کی طرف لے کے جا رہے ہیں سب کچھ قبلہ سے سنا ہے. جب لے کے جا رہے تھے آخری ملاقات گھر والوں سے ہوئی والد سے بھائیوں سے بیٹے سے. میرے غازی کا ایک چھوٹا سا بیٹا توجہ ادھر دیکھنا میرے غازی کا ایک چھوٹا سا بیٹا جو نام کا بھی غازی ہے کام کا بھی غازی ہے کردار کا بھی غازی ہے. نام محمد علی رضا عطاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے بابا توجہ. اس رات کچھ عجیب ملاقات ہوئی جب غازی ملک ممتاز قادری کی ملاقات گھر والوں سے ہوئی. غازی کے چھوٹے سے بیٹے محمد علی رضا نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور تسی ہوئی آنکھوں سے کہتا ہے بابا گھر کب لوٹو گے گھر کب لوٹو. تیرے اور میرے غازی ملک ممتاز قادری محمد علی رضا کو سینے سے لگایا کہا بیٹا تیرا باپ وعدہ کرتا ہے کہ آج فجر کی نماز کے بعد میں گھر واپس آ جاؤں. کیا پتہ تھا کیسے آئے مختصر کر رہا ہوں. جب غازی صاحب کو تختہ دار کی طرف لے کے جا رہے تھے کہتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں کتے بھونکتے ہیں. اگر کسی درخت کے اوپر 302 لکھ دیا جائے نا کسی درخت کے اوپر تو ہرا بھرا درخت سوکھ جاتا ہے سوکھ جاتا ہے. مگر میرے غازی کا چہرہ پہلے بھی تر و تازہ تھا آخر پہ بھی تر و تازہ تھا. لے کے جا رہے تھے غازی صاحب کو تختہ دار کی طرف کیونکہ میں صرف دعا لینے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. لے کے جا رہے جیلر نے جب غازی ملک ممتاز قادری نے تختہ دار کو سامنے دیکھا اس پھانسی کے پھندے کو تو یا رسول اللہ یا پکارتے ہوئے دوڑے. جیلر نے کہا غازی ملک ممتاز قادری رک دوڑ کیوں رہا ہے ابھی تو تیری پھانسی میں 5 منٹ باقی ہے. علماء فرماتے ہیں تیرے اور میرے غازی نے فرمایا جیلر تو 5 منٹ کی بات کرتا ہے سامنے حسنین کا نانا باہیں پھیلا کے میرا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. غازی تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار. لبیک 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 لبیک. اگر میرے غازی کا جنازہ میڈیا کے اوپر دکھا دیا جاتا میں اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں. میڈیا والوں نے میڈیا بند کر دیا ٹرانسپورٹ بند کر دی مگر اللہ نے عرش سے فرشتوں کو حکم فرمایا فرشتوں آج عرش چھوڑو فرش پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے. میرا ایمان کہتا ہے اگر وہ جنازہ میڈیا کے اوپر دکھا دیا جاتا میں علماء کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں اگر میرے غازی کا جنازہ میڈیا کے اوپر دکھا دیا جاتا تو نہ جانے کتنے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. آؤ مجھے حکم ہوا ایک نعرہ لگانا ہے ایک جواب دینا ہے ان گستاخوں کو. کون کون میرے ساتھ مل کے پڑھے گا؟ سب کو آتا ہے صرف 5 منٹ میں لے رہا ہوں. اس کے بعد مائے قبلہ صاحب کی خدمت میں وہ نعرہ جو ملک ممتاز قادری نے لگایا اس نعرے کی تشریح کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں
بس اس اشعار کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم پہ فتوے لگانے والوں، ارے ہم پہ فتوے لگانے والوں، حضور کے میلاد پہ فتوے لگانے والوں، کبھی مسجدوں سے سپیکر اتارنے والوں، ارے میلاد پہ فتوے لگانے والوں، میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں تم فتوے لگاتے رہو، ہم رب کا قرآن پڑھتے رہیں گے، تم فتوے لگاتے رہو، ہم رب کے قرآن کا سہارا لیتے رہیں گے۔ ارے رب کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب ورفانا لاکا ذکرک۔ پنجابی کے شاعر نے ترجمہ کر دیا، پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ جدا ذکر رب بلند کرے، یار جدا ذکر رب بلند کرے، جڑا جمے ہوئے جڑا بند کرے، جدا ذکر رب بلند کرے، وہ بھی ایسی دی ایسی، جڑا جمے آئے وہ بھی ایسی دی ایسی، جدا ذکر رب بلند کرے، یار جڑا جمے آئے جڑا بند کرے، جس نام نو رب پسند کرے اس نام دیا ریسا کون کرے، جس اما اس کو چاہیا ہے، جس اما اس کو چاہیا ہے اس بات یا ریسا کون کرے۔ سونے دا گنبد عرش تو اونچا ہے، سونے دا نام پہ سب تو سچا ہے، اس نام یا ریسا نعرہ رسالت۔ آؤ حاضرین محفل، مجھے رفیع صاحب کے لیے 2 منٹ سے جی صرف چند منٹ کے لیے میں مائک قبلہ پیر صاحب کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ سیر طریقت راہبر شریعت حضور کی بلال حال پیر سید تفسیر حسین شاہ صاحب البروف چند پیر سرکار، اس کے فوراً بعد زیارت بھی کیجئے گا، اور میرے غلط ملک ممتاز قادری کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مائک قبلہ صاحب کی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر۔ یقیناً یہ خوش نصیب جو رات ڈھل گئی آدھی رات کے بعد، الحاج اختر صدیقی علیہ رحمہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا تو آسمانوں کے اوپر ستارے رہ جاتے ہیں اور زمین کے اوپر اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً جو خوش نصیب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈال بھرا ہوا تھا اور قبلہ کا انتظار کرتے کرتے کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کیسے نصیب تھے ان کے کہ وہ چلے گئے، اور جو خوش نصیب ہیں یقیناً وہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں۔ یہ انتظار جو آپ نے کیا ہے شام سے لے کر اب تک، میں سمجھتا ہوں یہ انتظار کس کی آمد کے لیے انتظار تھا۔ یہ عظیم وہ ہستی، میں سمجھتا ہوں کہ ان شانئک هو الابتر، میرے کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ اب ان کا بیٹا کوئی نہیں رہا، یہ ابتر ہو گئے ہیں۔ جب ایسی بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ یہ ابتر نہیں، آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ ابتر نکتر آپ ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہو اس علاقے اس دور کے اندر بھی ایسے تھا، اب بھی ایسے ہے جس کا بیٹا نہیں ہے، جس کی اولاد، جس کی نسل آگے نہیں چلے گی، اس کا نام بس ختم ہو جائے گا۔
مگر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا وہ محبوب ہے کہ جس کا نام ہمیشہ رہے گا، اور آپ تک اس لیے ہو گئے ہو کہ آپ کے ہی بیٹے ہوں گے، مگر ہوں گے وہ رسول اللہ کے غلام۔ بیٹے آپ کے ہوں گے، کلمہ میرے آقا کا پڑھ چکے ہوں گے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ غلام ابن غلام جو کہ یقیناً حضور کے دور سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ملک ممتاز قادری صاحب تک، اور ملک ممتاز قادری صاحب سے لے کر قبلہ الحاج، میں نام اس انداز میں لوں، یقیناً میرے دل کے اندر انتہا درجے کی احساس موجود ہے، قدر موجود ہے، احترام موجود ہے کہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کہ سنیوں کو ایک روح بخشی ہے، اللہ کی قسم آج سے پہلے بڑے عالم دین دربار شریف کے اوپر بھی بے شمار لوگ آتے رہے، بڑے عالم دین آتے رہے، بڑے مشائخ، بڑے شیخ طریقت آتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں دل سے احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی کو، ایسی شخصیت کو ہماری زندگی بھی لگ جائے، جو کام کر رہی ہیں اللہ پاک ان کو شاد و آباد رکھے۔ یہ یقیناً یہ سنیوں کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ سنیے، بڑے بولے ہیں یار، بہت بولے ہیں یار۔ میں یہاں پہ حضرت کی موجودگی کے اندر اتنی وضاحت نہیں کرنا چاہتا، بڑے نقص ہیں ہمارے اندر، بڑی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کا کام تھا وہ کر گئے، جن کا کام تھا وہ کر گئے، اب ان کا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لے رہا ہے، یہ اللہ لے رہا ہے، یہ اللہ کا رسول کام لے رہا ہے، کہ ویسے ان کی بھی مجال نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نہ جانے آپ میں سے کسی کو بھی وہ انتخاب کر سکتا ہے، آپ سے بھی کام لے سکتا ہے، مگر وہ انتخاب تب کرے گا جب دل کی دنیا کو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دل کی زمین کیسی ہے۔ دل کی زمین کے اوپر دیکھ کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر رحم فرماتا ہے، اپنے فضل سے اس کو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، یقیناً جو قبلہ غازی علم دین علیہ رحمہ اور عامر چیمہ علیہ رحمہ اور قبلہ ممتاز قادری علیہ رحمہ، یہ وہ عظیم لفظ قدسیہ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں کہ بڑے لوگوں نے یہ لفظ بول دیے، ہم تو بس نمازیں پڑھتے رہ گئے۔ یہ دیکھو لوہاروں کا بچہ بازی لے گیا ہے۔ حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد، حضرت یہاں پہ تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اس پاکستان کے اندر میرے مالک نے یہ ہمیں عظیم تحفہ دیا ہے، اس کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، جو بھی کرے گا، جو بھی احترام کرے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دنیا سے بھی جب جائے گا تو کلمہ نصیب ہوگا، جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میرے آقا کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ جو روح آپ دیکھ رہے ہو، یہ جو میرے آقا کی محبت کی روح، جو میرے آقا کی محبت کی تڑپ دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم ہے جھوٹ بولنے والا بڑا لعنتی ہوتا ہے،
یہ سب ان کے جوڑوں کا سچا ہے۔ یہ ان لوگوں نے جو کچھ کام کر کے دکھایا ہے، نہ جانے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی رہی، بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ قدر کریں، احترام کریں، حضرت کے حکم کے اوپر لبیک کہیں۔ یقیناً یہ اہل سنت والجماعت کے پاس بہت بڑا سرمایہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ اللہ ہماری زندگی کو بھی ان کے نام ہم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مزید ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور صحت والی زندگی ان کو اللہ عطا فرمائے۔ اسی بات کے اوپر میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مؤدبانہ قبلہ، جو بھی آپ کے ذہن میں خیال میں اللہ پاک ان کو مزید آپ نے دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد کرنی ہے، اہل سنت والجماعت کے لیے کرنی ہے اور حضور کے غلاموں کے لیے کرنی ہے اور حضور کے درویشوں کے لیے کرنی ہے۔ لبیک 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 یا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان اللہ۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میں تقریر شروع کرنے تو پہلے قبلہ شاہ جی انہوں نے جو باتیں فرمائی کیونکہ میں ان کے گھر کا پہرے دار ہوں تو ظاہر پہرے دار با وفا ہوئے تھے پھر وہ لوگ روٹی پائی دینے انہوں نے ہم کو یہ تو آپ تقریم کے مالک ہیں خون رسول ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی آپ نے جتنی بھی باتیں فرمائی کتے کا کام یہی ہوتا ہے مالک کا پہرا اس کے علاوہ
اور کتے کو اس لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ دشمن آئے تو کتا بھی اندر چلا جائے۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کن کن کی زبان حضور کے لیے ہے اور تھی۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و بصیر غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو کیا کیا عطا فرمایا۔ میرے جو ایک مولوی پنڈوں اٹھ کے اٹھا کے جو لاہور آ کے پڑھے استاد العلماء بن کے مولویاں دسنا ہے کہ کھڑے ہو جیسے نہ پڑھنا ہے مولوی بیچارے کون ہوتے اور مولویاں دسنا ہے کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے مولوی کون ہوتے پھر ساڑی قوم پوچھتی اور فلانا مولوی کہندا سی صحابہ میلاد منایا میں کہو صدیق اکبر سارا سامان لے آئے سن لیٹا چھپا کے رکھی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان ہمیں لیٹا حضور واسطے نہیں لانی ہے باقی سارا سامان لے آئے دو صحابہ اپنے پیو مار دیتے کہ دو چھولے دیا دے گا میلاد تے نہیں پکائی سبحان دسو مولوی گلا کی وجہ کری ساڑی قوم کہا دی فلانا مولوی ہے کر فلانا مولوی ہے کر مولوی کون ہوتا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم اس واسطے اللہ دے بندے ہو یہ تے سید ہوئے خون رسول ہوئے یا جو فرمایا حضور نال پیار اننے واہ کرنا بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا جنہاں سوچے سمجھے پیار کیتا نا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے پکی بات جنہاں عرض کی تھی حضور حکم تو دے وہ گھوڑے سمندر میں نہیں کیا حضور سمندر بھی کدی کسی گھوڑے سٹے حضور 8 تلوارہ لے کے کدی بندے آزاد لڑائیں کسے نہ عرض کی تھی حکم دے وہ گھوڑے سمندر کی سٹ دے سبحان اللہ میں کو جلیا جو مبالغہ ناجائز ہوگا نا حضور دی شان ہے جب حضور نے دوبارہ پوچھا تے سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وآتنا ما شیطا حضور تلوارہ باویں 8 بندے اسی 305 لیکن حکم تو دیو کیسر کسرنا بھی جنگ چھڑ کے رہا سبحان اللہ یا رسول اللہ میں گل حضرت میری وجہ تو اتنی انتظار پر کرنی پئی تسی تو خیر ہے میں گل حدیث پڑھا گا تو انہوں اپنے اے انتظار بھول جائے گی اے تو ہوئے نا مالک ہوئے تو نال تسی پریشان تسی کے 2 گھنٹے بیٹھ کے حضور واسطے پچھتا گئے ہو تھک گئے ہو کمال والی بات میں ذرا حدیث پاک پڑھتا ہوں عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ
آپ دی عمر مبارک اس ویلے 7 سال ہے جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے جائے تے آپ نے پھر اور رج کے تے نہ ویکھیا نا تے بعد وچ آپ نے اپنے مامو جان حضرت ہند ابن ابی حالہ کو پوچھا نا صفلی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کہا مامو جی تساں تے رسول اللہ نو ویکھیا، حسن تے صرف 7 سال ویکھیا تے دسو تے صحیح حضور گل کیویں کردے سن؟ گل کیویں کردے سن؟ تے فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشداقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا المہین یعظم النعمت وان دقت لا یذم منها شیئا غیر انه لم یکن یذم زواکا ولا یمدح ولا تغضبه الدنیا ولا ما کان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاها وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. اے امام حسن فرمانے تواڈے میرے پتر نو تے لوڑ ہی نہیں نا اسی تے ABC پڑھانے امام حسن نو لوڑ ہے دسو جی میرے نانا جان کیویں گلاں کر رہے تسی تے میں پتر نو کدی دسے نہیں اسی تے فلانا مولوی کہہ رہے سی میلاد نہیں منانا او تے اج ازمیر ٹاؤن راتی ہمسایہ نو تکلیف ہو جائے اور راتی جی لبیک دے نعرے لگ رہے سن گھر وچ فلماں چلن درد نہیں ہوندا اے دے اوتے سویرے میٹنگ ہو سکتا ہو جائے سوسائٹی دی کی جی ہم تو امن کے لیے سوسائٹی بنائی تھی میں کہا صدا سونا ہی قبراں تے لکھاں سال سونا ہی آج نہیں ان کی پناہ سوسائٹی دا یہ مطلب نہیں ہوتا اے سارے پترا مٹی پا کے آ جانے ہاں تے مڑ کے باقی تو کوئی فاتح بھی پڑھنا سوسائٹی فاتح بھی کوئی نہیں پڑھنا کیونکہ پیو پتر کو پیسے جو بڑے ہو گئے تے لکھاں سال سونا ہی قبر وچ تے پترا مٹی پا کے آ جانا ہی آنا اتھے رسول اللہ نے بھی ہے گل یاد رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول 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 چلو شانہ ملن تے عظمتہ ملن تے پیسے آ جان تے بندہ پھر حضور تو دور ہونا عن سالم ابن عبداللہ نبی قال کان سبب موت ابی بکر موت رسول موت کان سبب ابی بکر کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جسم یجری حتی ماتا اللہ سالم اپنے پیو کو روایت کرنے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرماندے میرے ابا جی کہندے سن صدیق اکبر دی موت دا سبب یہ بنیا جب حضور ظاہری دنیا تشریف لے گیا تے صدیق اکبر دا جسم پگھلنا شروع ہوا افضل الخلق بعد رسول اللہ تو تے میں کیڑی شے 4 روپے جیب وچ پا کے چلیا تو کی سمجھنا ہاں انہاں سوسائٹی دا یہ مطلب نہیں کہ بندہ در رسول تو دور ہوے سوسائٹی دا یہ مطلب نہیں بھئی سونا ہے راتی تے سدا ہی سونا ہی قبراں وچ اتنی محبت کر کے ضرور جاویں جب رسول اللہ تشریف لے آن تے حضور خود فرما دیں جانے دو یا اپنے انہیں میرے واسطے بڑے دکھ جھلے انہیں میرے واسطے بڑی دشمنیاں پائیاں یہ رسول اللہ نے فرما دیتا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے تو زمانے نال پرکھدا رہا میری شانہ نہیں ہاں یہ میری گل یاد رکھنا حضور نے فرمایا شکی بندہ مینوں قبر وچ نہیں پہچانے گا ہاں مرتاب بندہ حضور نے فرمایا قبر وچ مینوں نہیں جنوں شک ہی لیا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز سی حضرت تشریف لے آئے پتنی میلاد راتی منانا جائز بھی صحیح کہ نہیں جائز مولوی صاحب نے گل کی تھی پتنی حضور فرماندے نے جڑا شکی ہوئے گا نا جنوں ساری زندگی میرے بارے شک رہا قبر وچ کہے گا ہے ہاتھ اللہ ادری میں تو جاندا ہی کوئی نہیں ہے کون تے اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے جدوں حضور دے غلاماں دی قبر وچ حضور تشریف لے آن گے نا تے فرشتے پوچھن گے تے اسی کہاں گے اے دے بارے پوچھدے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے
تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کروں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے سوسائٹیاں دا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ حضور نال دور ہو جائے۔ ہاں بندہ میر ٹاؤن رہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ رسول اللہ چلے اور کسی نہیں کام آنا ایتھے بھی تے قبر وچ بھی تے کل حشر وچ کس منہ نال تو تے میں جو حضور نال وفا نہ کیتی تے حوض کوثر تے کس منہ نال کہے گا حضور پیاس لگی۔ یاراں بھی نس جانا ہے، ماں بھی نس جانا ہے، پتراں بھی نس جانا ہے۔ کیوں جی آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال، دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سید ہو کے پیر میرے علی شاہ حضور تے ایک جھلک ویکھ کے بھج گیا، تو تے جلیا خون رسول بھی نہیں تینو حضور نال کن پیار کرنا چاہیے۔ پیر صاحب فرماندے ہیں کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب، شراب تو مراد ہے بھئی رج کے زیارت بھی نہ کی، ایک جھلک ہی ویکھی تے فرماندے ہیں میں تو ڈھہ پیا، کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بےتاب ہوئے، انہاں خونی مست نگاہ نال۔ اے اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں، اے اسلام ہے جڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ در غلامی عشق و مذہب را فراق، آنگبین زندگانی بد مزاج۔ اقبال کہتا ہے جس قوماں غلام ہو جان نا غیراں دیاں، پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جاندے، نمازاں واسطے بھج کے جاندے تے اے نہیں پتہ افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے سن تے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے سن تے حضور تشریف لے آئے۔ اے اقبال کہندا عشق و مذہب کٹھے ہون تے پھر کیسر و کسرا فتح ہوندا، تے عشق تے مذہب جدا جدا ہون تے ایٹم بم ہوندے وی امریکہ اوتے چڑھاندا۔ ہاں اے پھر ہوندا اقبال کہندا پھر جناب تے بند پدے ہوئے بھی کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ جا کھڑکائے، نکلو اے باہر حضور آ گئے، نکلو۔ پھر دریائے دجلہ نو بھی سعد ابن ابی وقاص کہہ چھڑیا، راہ دے ہوئے اسی پار جانا ہے۔ جدو عشق تے مذہب ہون کٹھے تے افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے ہون تے صحابہ نے اے نہیں کیا، آج مسجدوں کے باہر لکھا جاتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احد وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا، غیر اللہ سے مراد لوگ حضور لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، ہاں جی مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جاتا، یہاں محفل میلاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بتا تو نے جو مسجد بنائی ہے ایک مسجد نبی شریف ہے، جب بھی حضور کے خلاف کوئی بات کرتا تو میرے آقا حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے اور میں حسان کھڑے ہو میرے دشمنوں نے جواب دیتے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا پتہ اس وقت کیا فرماتے حضرت حسان کو، پیر جی اتنے چاند پیر جی دور اتنے تشریف لے آئے تو میں بھی خادم حاضر ہو گیا، تسی بھی حاضر ہو گئے تے جدو حضور دی نعت پڑھدے سن نا حضرت حسان تے حضور دے دشمناں دا منہ بندے سن تے نال حضور دی شاناں بیان کر دے تے میرے آقا فرماتے سن ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر رسول اللہ۔ فرمایا جدو تک حسان میرے دشمناں دا منہ بندہ ہے میری شاناں بیان کرتا رہتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور جدو نعت تو بعد اسی وہ گل تو نہیں نہ کر سکتے، تو رسول اللہ ہی نعت جدو پڑھ کے فارغ ہونے سن نا حضرت حسان تے میرے آقا فرماتے سن شفیتا وسط شفیتا، فرمایا حسان تو میری نعت پڑھ کے میرے دشمنوں دا منہ بن کے اپنا سینہ بھی ٹھڈا کیتا ہی تے میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھڈا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل تو بعد جدا سینہ ٹھنڈا نہ ہوئے گل وچ ہو رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا نا گل وچ ہو رہے۔ ہاں حضور دی شان بیان ہوئے تو اس تو بعد کسی دا منہ تو 12 وجن یا کبھی انجن تے سمجھ لو گل وچ ہو رہے۔ سبحان اللہ جے کبھی واہ واہ مزہ آ گیا سمجھ لینا وچ گل ہو رہے، او گل ہو رہے، اے گل ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دی شان بیان ہوئے تے بندہ اور میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری مجلس ہوئے تے میری شان بیان ہو۔ سبحان اللہ۔ اے تساں جڑے پہ سجایا پیر صاحب دی منظوری نہ قیادت نہ تانوں لکھاں سلام ہون، ایدی قیمت قیامت نو پینی۔ جے ہنے پتہ لگ جائے تے ساری نہیں جو بنا لو۔ سبحان اللہ۔ لیکن حافظ شیرازی کہتا ہے حد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا۔ حافظ شیرازی کہتا ہے ہر بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت نہیں دیتا، چڑ چڑ کے دیتا، اٹھا میرے نبی نہ پیار کر، اٹھا میرے نبی نہ پیار کر۔ لبیک یا لبیک لبیک لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ان چیزوں کی بڑی قیمت پیندی وہاں وہ تو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو. جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایاں آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. کوئی تو یار بندہ گل کرے پتہ نہیں میں تو حضور کے غلاموں تو پریشان ہوتا ہے نا گل تو کہ حضور کے بارے کوئی بندہ گل کر بیٹھے گل تو مک گئی. میں ہمیشہ یہ گل کرنا حضور دی امت کو حضور کے پیشاب مبارک سے آگے نہیں کسی کو بات کرنا چاہیے. مولوی کون ہوتے ہیں بس حضور کا پیشاب مبارک پاک بھی ہے طیب بھی ہے طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے. توجہ اینا مولویاں جڑا کیا نا ترے نمان اے جے دس دے کہ حضور دے پیشاب دی مثال کوئی نہیں تے انگریزا حضور دی فلماں بنانیاں سن. انگریزا کہنا سی او جنہاں دے پیشاب دی مثال کوئی نہیں اسی انہاں دی کس طرح خاکہ بنا سکتے. اینا مولویاں بکواس کیتے جنہاں نے کیا نبی ساڑھے جا انہاں کہا ساڑھے جا اللہ پھر فلم بنا دے سی. اے جے رسول اللہ دے پیشاب مبارک دی گل کر دے کہ ام ایمن حضور دا پیشاب پی گئیاں کہ سویرے صحابہ پوچھا مائی جی پیشاب مبارک پیتا نے پھر دسو کیوں جیسی میں کہ پوچھ دیو شرب تو مافیا ولا اشر انہو بولن لطیب راہیت ہی میں جدو میں منہ لایا ہو دے ذائقے دا جواب بھی نہیں سی خوشبو دا جواب بھی کوئی نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ایدی ہوتے تو فتوہ ہی کوئی نہیں. اقبال کا نا مومن از عشق است و عشق از مومن است عشق را ناممکن ما ممکن است. اقبال کا نا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن تھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا حضور دا عاشق کر کے کھاندہ ہے جو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا. میں کہا پھر اقبال کہنے لگا عقل صفاق استو صفاق تر پاک تر چالاک تر بے باک تر. ایئی گل سی نا اوباما کہنے سی اس مڈے نو پھانسی لاؤ ساڑھے حکمرانہ نے انہوں کہا جنہوں پھانسی لا دو کیونکہ اوباما کہندا ہے ممتاز انہوں ٹانگ دو تے ممتاز اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تا عشق وڈا دلیر ہو کے سامنے آندا تھا. ایئی سی نا ممتاز انہوں ٹانگ دو تے ممتاز جاندے جاندے پھندے نو جا کے چم لیا. کیا نواز نے اوباما دی گل مان کے ایتھے تک پہنچانا سی اے تے میں چم لیا اگلی گل کرو کی کہاں بس اتنی بات سی سر. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہنا جی عقل ظلم تے اتر آوے تے عشق کو اینجا نہیں کرتا. کہنے لگا ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لبیک یا رسول لبیک یا رسول لبیک 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 لبیک. یہ 70 زخم لگے ہوں نا حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو 70 زخم لگے ہوں ہاتھ بھی شل ہو چکے ہوئے سر بھی پھٹے ہوئے. صدیق اکبر پانی پلا کے جدو ہوش دیوان طلحہ بن عبید اللہ نو تے اے نہ کون میرا ہاتھ تک ہی بڑھنا ہے میں بچنا بھی ہے کہ نہیں اے میرا ہاتھ نہیں جی رہنا ہے. سر پھٹ گیا 70 زخم لگے. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے تے عشق پھر گل لگو کیوں جی کردا. ہوش آیا تے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو گل پوچھی ما فعل رسول اللہ دسو جی حضور دا کی حال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی چاروں رشتے چلے جان حضرت ام عامر دے میدان عہد وچ ایک ساڑیاں ماما نا بچہ باہر نہ نکلی حالات نہیں ٹھیک لات نہیں ٹھیک تو پھر حالات جدو تسی کیا نہیں ٹھیک تو پھر لوگوں نے فلمیں بنانی سن. تسی اپنی ماما کہہ دیا او پترا میں تینوں دودھ ہی کہاں پلایا حضور دی عزت تے پیرا دے جاندے جاندے ایویں تے بندہ مر جاندا کہ نہیں مر جاندا. غازی علم الدین دی ماں جدو آخری باری ملن گئی نا میاں والی جیل وچ تے رو پئی. انہیں کہا ماں تو جلی ہے بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں تب چڑے مر گئے انہیں کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے رہا. غازی تیرے جان صاحب بیش غازی علم الدین عرس مبارک تے اج گواہن منڈے سارے 10 منٹ بعد
ہے جی گٹھڑیاں پھلاں دیاں لوگ ہٹاندے سن قبر اپنی پیو دی قبر تے 100 روپے دے پھل سال بعد کوئی نہیں پاندا تے گٹھڑیاں پھلاں دے ٹنڈے دے حساب نال کنے پایا میں اقبال کول پوچھا میں کہا منڈے دا بیاہ بھی نہیں کیتا تے ہے بھی شادی فرمایا ترکھانا دا منڈا اور دسو اے پھلاں دے ٹوکرے کون پاندا اقبال کہندا تینوں سمجھ نہیں آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو سبحان اللہ گل وچ ہو رہے سبحان اللہ لوگوں کو پوچھ کے سا حضور نال پیار کرنا ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں بڑی مجلس ہو تو حضور میری امت میرا تذکرہ کرے حضور کی خود چاہتے ہیں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے یہودی بھیڑیا آیا انہیں بکری چک لی انہیں ڈنڈا لے کے بکری چھڑا لی بھیڑیا جا کے ٹیلے تے بیٹھ گیا کہنے لگا بڑا ظالم آدمی رب نے میں نے رزق دیتا تو کھس لیا وہ کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب لو جی بھیڑیا بھی گلا کرنا آج تک تو سنے سی بندے گلا کرنے بھیڑیا پھر بولیا کہنے لگا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی نے کہا چھاٹا یار بھیڑیا گلا کرنا یا نہیں اے تے نبی ہو آ گیا تے پلاسٹک بھی گلا کرنا ایسے تے پلاسٹک بھی یوں کرن لگا بیٹھ گئے اے تے وہ نبی آ گئے ہر کجا بینی جہاں میں رنگ بو آنکھ از خاکش برویت جستجو یاد نور مصطفیٰ اورا بہارس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ سبحان اللہ او بھائی براہ رات میں جو پیران وہ اٹھانا نہیں ہوں بیٹھ جیسا جی تسی ہو پیسے نہیں چاہیے اللہ اکبر اللہ بہت جی ان پیران دے ہاتھ نہیں دینے پیسے ویسے بھی نہیں دینے انہیں میری گل سنو سبحان اللہ توجہ آج بھی میں نے نیپال تو فون آیا اتھے دے علماء کہنے لگے ایک باری آ ایک باری آ یا رسول گل وچ ہو رہے گل وچ مالی خادم دے ہاتھ تے بڑے قیمتی جنوں ہتھکڑی حضور واسطے لگ گئی تے صحابہ دے ٹکڑے ہوندے سبحان اللہ مالی خادم بڑا قیمتی جنوں دو ہتھکڑیاں لگ گئی حضور دی خاطر تو جی مولوی صاحب دی پگڑی کھل گئی تے امیر حمزہ دے جگر کلیجے لوگ کٹ دے امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ کتے ٹانگ دے آج دین واسطے تو سب بھی بچے بچائے تھے میں بھی بچائے پھر مسیدہ دے سپیکر تو اتر نہیں کیونکہ ساڑھے سپیکر نہیں تھا سارا فساد پایا سپیکر نہ ہوندے اللہ اکبر دی آواز نہ آندی ساڑھے جب اللہ اکبر سویرے شروع ہوندی تو لوگ اپنے موقع نو کٹن لگ پہنے بھئی اذان ہو رہی ہے سدھے ہو جاؤ انجے ہوندے کیا بکواس کرتے ہیں یہ کیا ان کو کیا مسئلہ ہے سپیکروں کا اللہ اکبر کہنے سے کیا مسائل ہیں مودی بھی نہیں اتروایا طرح سپیکر اتنے بھی چاروں طرف اذان ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دسو کل اتنے تے مسلمانہ تے جو پابندی لگے اذان تے وہ احتجاج کرن تے وہ کمنا ہوئے تسی اپنا ملک علیحدہ بنا لے اسی کلمے دے نا تے جب اتنے اذان نہیں ہوندی تسی تے کیوں دے دسو بھارت کے مسلمان تے پہلے بھی اتنی غربت لکیر تو بھی تھلے زندگی گزار رہے مقبوضہ کشمیر دا قیامت گزر گئی برما وچ مسلماناں نو کہا اتنے انڈا دے ڈبل روٹی نہیں کھا سکتے برما دے مسلمان پھر بھی بت متاں نو گوارے چ کوئی نہیں انہاں دے جسم ویکھ کے بندے نو خوف آندا اتنے انہاں دے جسم اندر بڑے ہوئے انہاں دے منہ اندر بچیاں دے تے پھر بھی بت مت انہاں نو زندہ نہیں رہن دیندے کل انہاں نو اذان تے جے کسے قتل کر دیتا سب انہاں دے مقدمے ہو گئے تو کہن گے اوئے جڑا اسلام تے نام تے بڑھیا اوتھے اذان دین دی اجازت نہیں تسی تے کیوں اذان دیندے کی تسی قوم دی ترجمانی کرنا چاہندے ہو جڑے تے کوئی چمچا کڑچا ہوتا بیٹھے آ کے انہاں دا میں اودے نال گل نہیں کر رہا میں محمد عربی دے غلاماں نال گل کر رہا میں ویسے بھی چمچا نال کدی نہیں گل کیتی تینوں چمچا گیری مبارک لیکن سوال ہے ہونا ما کنت تقول فی هذا ہاں سوال ہے ہونا اس محبوب نال کی وفا کر کے آیا ہاں اس وقت جواب پھر یہ ہوئے گا قبر میں سرکار آئے اتنا وفا کری قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں تے فرشتے اسی وقت قدموں گرن گئے کہ بھئی دنیا وفا کی تھی ورنہ چپ کے کرن گے آج بننا آج لے ان کی پناہ اس واسطے میں گل جڑی نا کسی نے ویکھ کے کدی نہیں کیتی مطلب تانوں ویکھ کے کدی کیتی ہو بالکل جنہاں مالکاں دی اسی ڈیوٹی دے رہے ہیں سانو کسی کا کوئی ڈر ہے مالک ویکھ رہے ہیں مالک ویکھ رہے ہیں میں نو گھسیٹا سی پولیس والے نے کوٹ لکھپت جیل
حکومت کے کہنے تے گھسیٹے ہونے میں اور میں کہنا سی تھلے اتر کے تلاشی دے. میں کہ یار میں اتر ہی نہیں سکتا, میں تو معذور آدمی. کہنے لگا نہیں تین اترنا پینا ہے, ساڈے قانون ہے, اسی تلاشی لینی اتوں بھی لینی. اور میں آ کے چلیا میں نہیں اتر سکتا. انہیں کہا نہیں اتر سکتا تو ساڑھے تک قانون ہے. انہیں میں سٹیا تے جناب تلاشی لین لگ گیا. وہ فالج ہو گیا دونوں طرفوں ہو گیا. ہوں کہنا مولانا معافی دین. میں آخیا جلیا تو اپنی ڈیوٹی کی تھی, میں اپنی کیونکہ بندہ میرے جو معذور بندے نو چٹی داڑھی نو ویکھ کے ویسے بندے نو یاد ہے. ہن اتنا تو بندہ پیسہ ہی تے نہیں نا ہوندا. عرش ہے بندہ کہندا یار اے معذور, میں انہوں کیا میں معذور آدمی ہوں, میں اٹھ جانا تو تلاشی لے لے. کہنے لگا نہیں تھلے لڑ. میں کہ لال دے یار, میں ہستا رہا. میں کہ مالک ویکھ رہے, مالک دیکھ رہے نا سی جنہاں دی پیرے واسطے آئے. جے میں پیو واسطے آیا تو پھر کوئی نہیں ہے, جنہاں واسطے آیا ہوں وہ تو بڑے ڈاڈے. دنیا ہوتے کسی دے کتے نو وٹا مار دے ہوتے, مالک کہندا اوے میں رکھاں کتا رکھیا تو وٹا ماریا. گل وچ ہو میں انہوں کیا, میں کہا واقعی میں تینوں کچھ نہیں کیا, تو اپنی ڈیوٹی کی. تو تنخواہ لینا, میں بھی تو کسی دی تنخواہ لینا. میں جنہاں دی تنخواہ لینا, میں انہوں سے کی کہنا جی نہیں میں معذرت چاہنا آپ سے بعد میں حضور کی عزت گل نہیں کروں گا, میں واپس کر دو, میں جیل وچ نہیں رہ سکتا, بڑے مسائل ہیں میرے واسطے, میں معذور آدمی ہوں, میں سواں گا کیویں, جاگا گا کیویں, وضو کیویں کراں گا. میں آکھا نہ موجود. کمال والی بات ہے. میں اپنے آپ کو کیا مولوی خادم جی گلاں نہیں سن کرنیاں تے کیتیاں تے ہن جل ہن جل یا تے کرنیاں نہیں سن چپ کر کے ستا رہندا. معذور آدمی ویسے بھی شریعت دی قلم کوئی نہیں سی. چلو ہن تو بولیا تے پھر ہن صحیح بول. بے شک میں کدی ادھر لے جان, کدی ادھر لے جان, کدی نفٹ ادھر لے جان, اتنے جگہ کوئی نہیں, اتنے جگہ کوئی نہیں, این ادھر لے جاؤ. میں ڈاکو چوراں وچ رکھیا چنگے جڑے ڈاکو سے. اور میں کہ منڈے تسی کیویں آئے ہو؟ کہنے لگے جی وہ راوی روڈ تے ڈکیتی کیتی سی. میں کہ سچی کیتی سی؟ کہندا کیتی سی. میں کہ ہن کی پروگرام ہے؟ کہنے لگے دعا کرو چھٹ جائیے. تو میں انہاں وچ رکھیا. دسو میں کوئی ڈاکو سی؟ جان بوجھ کے انہوں نے کہا بھئی انہوں نے رکھو ذلیل ہوئے گا تو توبہ کر جائے گا. میں کہا نا مر ہی جاؤں تو سر سجاؤں تو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. کمال اللہ سبحان اللہ. ہن پھر کیوں پریشان ہوندے؟ ہن لبیک دا نعرہ تے لگ گیا, پوری دنیا تے لگ گیا انشاءاللہ تعالی. بچے اور سام بڑے جوان کہنے لبیک, کہنے کی بن گیا ہوئے. میں کہا تو نہیں پتہ کی بن گیا. اے تے ممتاز پھندا پا کے لا گیا. میں پھندے نو تو میں چوم دیتا ہے, باقی رہ گیا پھندا لے ہوئے پھندیا. ہن اگلی گل کہندا لبیک, کہندا میں پھر حاضر ہوں. سبحان اللہ. اے بس مصیبت بن گئی, ساری دنیا واسطے مصیبت بن گئی. کہندے نو پھندا پا کے بھی کدی کسی لبیک کیا. میں کہا کہندا ہے لیکن جنہاں نال حضور نال تعلق ہو گیا. لو جی میں گل مکان لگا. شاہ جی نے اتنا لمبا انتظار نہیں کرانا سی. مہمان آ گئے, بیمار بھی ہاں, امید ہے تسی بھی معاف کر دو, سارے معاف کر دو. لو جی میں گل مکان لگا جلدی جلدی, کیونکہ تساں بھی اتنا انتظار ہے, کھانا بھی کھانا ہونا ہے. اللہ اللہ. لو جی توجہ. لنگر دی پرواہ نہیں. بھیڑیا کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب. لو جی بھیڑیا بھی گلاں کر رہا, چروا کہنے لگا بھیڑیا بھی گلاں کرنا. بھیڑیا کہنے لگا چھڈو یا فلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی. اور ادھے نال وڈی گل میں تانوں دسنا. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا جاؤ کھجوراں والے شہر پہاڑاں دے درمیان, اللہ نے ایک نبی بھیجے, یخبرکم بما مضى وبما هو قائن. جو ہو چکا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے, جو ہونے والا اس کی بھی خبریں دے رہا ہے. سبحان اللہ. واہ جنگل دے بھیڑیا تے واہ مولوی قرآن حدیث پڑھ کے تو کہنا نبی فلاں نہیں جانتا تھا. تے بھیڑیا کہتا جو ہو چکا وہ نبی وہ بھی جانتے ہیں, جو ہونے والا نبی وہ بھی جانتے ہیں. واہ بھیڑیا تینوں بھی لکھا سلام ہوئے, تو حضور دی شان ہے. دیکھو جی بھیڑیا نے بھی کیتی تے اج سلام اسی نوں پیش کر. واہ بھیڑیا تینوں لکھا سلام. وہ کہنے لگا جاندا تے میں ہاں حضور دی بارگاہ وچ, لیکن ملی بے غنمی. انہوں نے کہا میری بکریوں کا کیا بنے گا؟ بھیڑیا کہنے لگا انا ارعاها حتی ترجع. انہوں نے کہا جناب تسی جاؤ صحیح حضور دی بارگاہ وچ, اے ڈیوٹی میں دیاں.
سبحان اللہ حضور دا نام تے بھیڑیا بھی بندے نہ پتر بن کھڑوندا کیوں جی غازی تنویر صاحب میں نے کیا حضور سکاٹ لینڈ جنا مرزائی ماریا جڑا کہندا سی میں تے جبریل آندا غازی تنویر صاحب کہنے لگے جدوں میں چھرا کڈیا نا تے پھر انج کمیا پہلے میں اودے نال گل کیتی بھئی تو کیوں بکواس کرنا تے کہندا میرے بھائی تے جبریل آندا تے کہنے لگے جدوں میں ایتھے چھرا بدے ہوئے سی جدوں میں کڈیا نا تے انج کمیا کہنے لگا اج تینوں جبریل کیوں نہیں دسیا میں چھرا لے کے آیا آج تینوں جبریل کیوں نہیں دسیا بھائی محمد عربی دا غلام چھرا لے کے علم الدین والا آ رہا کہنے لگا پھر وہ دے آنکھاں کھلیاں رہ گئی میں جنے اکو پار کیتا دوسرے پاسوں نکل گیا ہاں جی اکو پار کیتا تے غازی تنویر صاحب مینوں فرما دین آج بھی انہاں دا بھائی چھوٹا آیا میں نے اپنا سوٹ بھیجا جڑا انہاں استعمال شدہ سوٹ سبحان اللہ اپنا سوٹ انہاں میں بھیجا کہندے میں آج تک کوئی ایک انگریز توجہ کلمہ پڑھن تو بعد کہندے آج تک 24 مارچ تو لے کے اس دن تک ایک انگریز میں نے ایسا نہیں ملیا جنہیں میں نے کیا ہوئے تو غلط کام کی کلمہ پڑھن تو بعد ممتاز کے خلاف گل کرنے والا حضور کتنے کھڑیا کہندے میں نے سارے انگریز کہتی ویکھ کے کہندے نے ہولی مین ہے یہ ہولی مین کہنے لگے میرے قرآن مجید نو ہاتھوں نہیں لاندے کمرے دی صفائی کرنی ہوئے تو کہندے آپو چاہ یارا اپنی تسبیح بھی چاہ لوٹا بھی چاہ یارا اسی اے چیز قابل ہی نہیں تیرے نہ چیزاں نو ہاتھ لے دسو جی کلمہ پڑھن تو بعد ممتاز دے بارے کوئی بندہ گل کرے 24 مارچ تو لے کے کہندے انہاں دا ایک افسر ہے جیل دا بڑا او مینوں ملن آیا تے کہنے لگا 25 سال میری سروس ہو گئی تیرے جے جڑا میں نہیں ویکھا سبحان اللہ ایک کلمہ کی پڑھیا انہاں نے جڑے ممتاز قادری دے خلاف گل کرے کہندے مینوں جیل جدوں میں انہاں نوں پگڑی بھیجی او پگڑی بن کے جیل ٹر دے نال موڑے دھوتی بھی رکھ کے ٹر دے میں دھوتی بھی انہاں نوں بھیجی کہنے لگے جدوں میں جیل پگڑی بن کے دھوتی رکھ کے پھرنا تے مینوں انگریز ویکھ کے تاڑیاں مار دے میں کہ کیوں مار دے کہنے لگے وہ کہندے جڑیاں آیا سی روٹی کمان اپنے نبی نال اتنا پیار کیتے سبحان اللہ انگریز ویکھ کے خوش ہوون ایک بندے نو کہ یار اے جو بندہ دس زندگی کوئی نہیں ویکھیا جو تو جڑا سبحان تو اتنا اپنے نبی نال تو پیار ہوتا تو کچھ بھی نہیں ویکھیا بچے بھی نہیں ویکھے بیوی بھی نہیں ویکھی 3 بچے 2 بچے انہاں دی بچی بیوی اتھوں دی بیچ انہاں دی بیوی جم پڑے انہاں دی بیوی کو انگریز صحافیہ نے پوچھا تیرے جڑے ٹھیک کیتا انہوں نے کہا ٹھیک کیتا کیوں جی ولایتی کڑیاں اتنی دلیر ہیں ولایتی کڑیاں تے دیسی کڑیاں نو حضور کتنا دلیر ہونا چاہیے سبحان اللہ حضور دی عزت دی جدوں گل آوے پھر گل مک جاندی اوتھے تے پھر اگر مگر ہے ہی کوئی نہیں نا اوتھے تے پھر گل مک گئی اوتھے پھر کی ہویا گل حاجی تنویر صاحب کہندے بھئی میں جدوں گھروں چلن لگے میرا پتر صوفے تے بیٹھا سی ایک دل میرا کیتا کہ میں دا متھا چوم کے جاواں آخری بار جا رہا کہنے لگے نہیں میں کیا جھلا ہویا جو متھا چوم لیا تے کوئی دل وچ گل آ گئی پھر کہندے میں پتر دا متھا بھی نہیں چومیا آخر چھوٹا پتر بیٹھا سی صوفے تے جدوں میں جان لگے میں کہ مارنا تے میں نہ پہ بھی جانا تے میں پتر کہندے نہیں میں کہ فتنہ ہے اے نہ ہوے میں متھا چوما تے میرا ارادہ ہی بدل جائے اے محبت ہوندی محبت پوچھ کے نہیں ہوندی محبت ہوندی انے واہ لو جی بھیڑیا کہنے لگا جی میں بکریاں چراواں گا او سیدھے یہودی حضور دی بارگاہ وچ چلے گئے جا کے کلمہ پڑھیا علیحدہ میرے آقا نے فرمایا تو تا علیحدہ کلمہ پڑھیا ہن میں اپنے سارے غلاماں نوں بلاندا تو بھرے مجمع وچ دس او بھیڑیا کی کہندا سی میرے آقا خود میرے مجلس ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے طلحہ بھی آ گئے زبیر بھی آ گئے خالد بھی آ گئے سعد بھی آ گئے سعید بھی آ گئے سارے آ گئے تے حضور نے جب مجمع لگ گیا حضور نے فرمایا قم فحدثہم فرمایا اب اٹھئے بتائیے وہ بھیڑیا کیسے آیا لو جی حضور خود میرے محفل ہوون ابو بکر عمر عثمان و علی سامعین وچ بیٹھے ہون تے بندہ اٹھ کے تقریر کرے او محفل جائز ہوئے تے مولی خادم آوے شاہجہ دی صدارت ہوئے تے اے محفل کیوں نہ جائز ہوئے سبحان اللہ اے تو حضور خود چاہتے بے شک بھری محفل حضور خود چاہتے ورنہ پہلے انہوں کلمہ تے پڑھ لیا سی جدوں شان بیان کر رہے سن نا رسول اللہ دی انہوں دے دل وچ خیال آیا انہوں نے کہا یار بھیڑیا تے بھیڑیا ہی ہوندا جے میں واپس گیا بکریاں کھا گیا پھر کی پڑے جدوں گل کردے انہوں دے دل وچ خیال آیا تے میرے آقا نے فرمایا نا جیڑی گل بیان کر بھیڑیے جیڑا وعدہ کیتا وہ پورا کرے
قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا جدوں واپس آئے تے فوجدھا کذالک، ہاں بلکہ حضور نے فرمایا تجدھا بوفرھا، فرمایا انج نہ کری بھائی حساب لاوی 500 سن تے چلو 500 ہونیاں، تجدھا بوفرھا، حضور نے فرمایا جا کے ایک ایک ناگ گن لوی، انہیں ایک بکری بھی نہیں کھائی ہونی۔ مطلب تو قیامت تک لوگ کہنے جی وہ کیڑا 500 بکری سی ایک کھا بھی گیا ہوئے، فرمایا نا نا ایک ایک بکری گن لوی، جیڑا بھیڑیے وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا۔ کہ جب صحابی واپس آئے، صحابی بڑھ گئے، واپس آئے تے بکریاں انجے کھڑیاں، لو جی اس بھیڑیے کتنا باری بھوک کڈی ہونی ہے کوٹھی والے ہو، یہ تہاڈی تسی نہیں ہے یہ لنگر پکایا، ایتھے تے بھیڑیا بھی حضور دی عزت تے گل کرے تے لنگر تو بھی کھا لیندا۔ سبحان اللہ، اس طرح ہی ہاں جی۔ اور انہاں پھر جدوں ویکھیا بھئی بکریاں بیچارے انجاں کھڑیاں تے بھیڑیا تے کانڈ بھی رل گئی ہونی، کوئی ہفتہ رہن 2 ہفتہ پتہ نہیں، او بکری تے 2 قابو کرنی اوکھیاں تے بھیڑیا بیچارہ کنج بھج کے انہاں نوں وڑدا ہونا تے پوچھڑ بھی نہیں لاندا ہونا، مطلب شکایت نہ لگ جائے بارگاہ تے نسل ہی نہ مک جان کدھر۔ انہیں کس طرح بکریاں قابو کیتی ہونیاں، جدوں واپس آئے تے جناب بھیڑیا بیٹھیا تے پھر انہاں بکری نپی وذبح للذئب، ہاں تے پھر نپ کے پکا اللہ اکبر کر کے انہوں ذبح کر کے بھیڑیے نوں کہ اللہ جی آپ بھی تبرک کھائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں جی اے محفل جی بھیڑیا یار حضور دی شان بیان کرے تے ذبح شدہ بکری تو انہوں بھی لگ جائے، جی مولی خادم میں تھے آیا انہوں 2 پلیٹ چاول لگ جائے تو کیڑا نہ جائے کیوں جی یہ گل میں غلط کی تھی؟ بالکل ہے پکی بات ہے جی۔ صحابہ تھا وہ تھے صحابہ میلاد منایا، میں کہتے تھے بھیڑیا بھی مناوے تو انہوں بھی لگ جائے، صحابہ کی اگل نہیں کرتے، اہل سنت و جماعت دلیر ہو، ہاں حضور نال پیار کر رہے ہیں اور این پیار کر رہے ہیں کہ اگلا بیٹھ کے کبھی جلا بس اس تو گھٹ گھٹ پیار نہیں ہوتا، جنہیں سوچ کے پیار کیتا وہ ایویں ہی رہا ساری زندگی۔ بس جدو پیار انج ہوگے کہ عروہ بن مسعود جاون میدان حدیبیہ تے واپس جان تے مکے والے پوچھن کی ویکھے، انہیں کہا چھوڑو اے کی ویکھیا، اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا نہ پوچھو یار، میں قیصر و کسری دے دربار وچ گیا، میں نجاشی دے دربار وچ گیا، جڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی ویکھیا؟ فرمایا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلدہ، فرمایا اللہ دی قسم یعنی کچی گل نہیں، اللہ دی قسم واللہ، فرمایا اللہ دی قسم میں ویکھیا رسول اللہ جدوں تھوک مبارک سٹ دے سن نا تے زمین تے نہیں سی گردی، صحابہ دے ہتھوں تے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے ہاتھ بڑے قیمتی نو اینج لگ جائے تو پھر دلیل چاہیے نا اس وقت۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر دے ہاتھ قیمتی نہیں سن، حضرت عمر دے تو قیمتی نہیں سن، مولا علی دے تو قیمتی نہیں، تیرے بڑے قیمتی تو اینج نہ دیتا تو لوگ کہنے چودھری صاحب لوٹے چپ رہے تے میں آکھا او دنیا دے جناب ٹیبل ٹاک دا 1 نمبر دے عروہ بن مسعود سن تے صحابہ نے آپس وچ یہ مشورہ نہیں کیتا یار او قیصر و کسری دے دربار وچ گیا، اوتھے سونے چاندی ویکھے، انہاں دے ہیرے جواہرات ویکھے، ایتھے ذرا ہوش کرنا ہے، تھوک شو گھاتا دے نہ لینا، انہاں نوں کی کہن گے میں انہاں نوں تعلیم دا بھی نہیں پتہ۔ ایتھے حضور آپ دی گل مک جاندی، عقل جڑی نا ایتھے گل ہے ہی عقل دی کوئی نہیں، تو اینج کر کے قتل نہیں کیتا تے صدیق اکبر جے قیامت نوں پوچھ لیا دس ہوئے میں تھوک مبارک لے کے اینج کردا سی تے تو نام ہی نہ چم سکے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر جی جلال وچ آ گئے قیامت نوں کہ حضور سانو بچاؤ تے حضرت عمر تے کھڑے ہونا کول جو انہاں جے اس دن کھچ لئی تلوار کہ دنیا تے ہاتھ بھی نہ چم سکے ہوں تے اج کہنا حوض کوثر تو پانی پیواؤ۔ جے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے اوتھے جے تو تے میں جا کہنا حضور پھنس گئے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ کیوں جی ایک یہ بیان کرتا ہے یاروں میں رویا، یاروں میں رویا، ایک یہ بیان کرتا ہے جنہاں دعا مکی کل، ہاں جی میں آکھا کم از کم 3 دن نہیں چلیا ایک تا دسنا سی نا کہ مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی۔ لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دوں۔ عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بالطويل الممغط ولا بالكثير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد الكتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والكتت اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجة واليا ومريكة واكرمهم عشيرة من راه بداهة هابه ومن خالته معرفة يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فرمائے الیکسندر لبیک 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 حضور دا چہرہ نور کی وجہ سے وہ ہن پیر میر علی شاہ پھر بھی آزاد طیف سرا من طلاته وشذب بلا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے وہ ترجمہ کی. الطیف سرا من طلاته وشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں. مولا علی فرما دیں حضور دے مبارک ابرو لمے لمے سن سبحان اللہ، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دے سنجے تو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرما دیں جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن کہ جدوں قریب آیا تو پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لائے تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن اور مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہا بردیاں مفت وکان دیاں تے شالا واتوی آمنو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں کرے گا. میں نے تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اور رائے میں جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت کہنے تو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جانا اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی. بے شک بے شک بے شک. کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو بھی وہ سمجھاؤ. ہاں جی 3 دن چدا کہ قوم دیاں نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے. اج 70 تسی کہندے ساڈے اتنے سال ہو جانے حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا. تسی تے کہندے ہو سانو منو یہ رسول. میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کوڑو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کوڑو پوچھو تسی کون ہو. وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدوں صحابہ گل ہی اپنی کدی نہیں سی کیتی وہ کہندے نے نہیں جانا انہیں مانا
تے ہن میں کہنے والی خادم کہنا میرے نال لا کہندے سانو منو حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کی خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دے انہاں کہا نا 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 سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان سبحان اللہ سچ آنکھاں دے رب دی پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہوں اور مرچاں تے نمک استری کب پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے تے نال انگریز کمر لگ پون بابا کی ہوئے نا ذلیلو لب بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگا سبحان اللہ سبحان اللہ گل میں ختم کرنے لگا آخری بات ہے میں تو انہوں ایک گل جنی امام حسن دی حدیث پڑھی تھی نا وہ دی میں وضاحت اس واسطے کر لی کہ تسی پریشان نہ ہو اسی 2:30 بجے تک 3 بجے تک بیٹھے ہیں امام حسن فرماندے میرے ماموں فرماندے سن کان رسول اللہ متواصل الاحزان حضور سدا ہی پریشان رہے کیوں جی تواصلا فهو متواصل حضور کبھی بھی پریشانی تو خالی نہیں رہے جنہ ساری زندگی تیرے واسطے جڑے پریشان رہے تو ایک رات 2 گھنٹے انہاں واسطے جاگے تے تو پریشان ہو نہیں نا جی نا بس اے میں تانوں گل کرنی اے امام حسن فرماتے ہیں دائم الفکرت یعنی حضور ہمیشہ ہی فکر مند رہے کہ میری امت کا کیا بنے سبحان اللہ لیست لہو راحت حضور نے ساری زندگی سکون نہیں پایا امام حسن دی گواہی تے تو جلے 20 قسم دے کھان والی خادم ایئر کنڈیشن کڈی چایا تھے 20 ایتھے لگیا تے وہ خادم بڑا کم کر رہے تھی جناب تقریر کر کے تے پھر جا کے سو جانا ہے 20 قسم دے کھانے کھا کے چلے آؤ صحابہ تے اوسن خندق کھودی پھر بھوک لگی حضور عرض کی تھی حضور نے فرمایا کوئی شے نہیں پیٹ تے پتھر پتے پھر رسول اللہ نے فرمایا اور مٹی چاؤ 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے اعتراض کرنا تو دین نو دتا کیوے جے کوئی اعتراض کر سکدا تے صحابہ کہندے حضور سانو دین نے دتا کہ پہلے خندق کھدوائی دی روٹی بھی کوئی نہیں پھر حضور نے فرمایا مٹی چاؤ صحابہ مٹی دے ٹوکرے انج رکھے تے قیامت تک دسیا جلے ہو اسی اس حال وچ بھی کیڑے غلام ہاں نحن الذین بایعوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا فرمایا خندق کھود کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھوک دی وجہ تو پتھر بن کے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تے گرم کپڑے بھی کوئی نہیں سن صحابہ کو تے فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہے سبحان اللہ 20 قسم دے کھانے کھا کے جلیا کیڑی محفل میلاد تو پریشان ہے اے جناب گرم جگہ تے بیٹھا تے تیرے واسطے کوئی میں اس واسطے گل کرنا کہ رسول اللہ تیرے واسطے ہمیشہ پریشان رہے تو 1 گھنٹہ راتی جاگے تے کہندے او جی بڑی دیر کر دی مولانا صاحب نے مولانا صاحب دیر نہیں کی تھی مولانا میں تو حضور کبھی ستے ہی نہیں دل راتی تک بڑا ہی مشکل ہے کوئی موقع ملتا ہے تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی جانا تے ہے تے چجدا تے جائے بندہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے کہہ جان سو جا تے جڑا دنیا تے ستا رہیا فرشتے کہن گے تیرے کو تے ٹائم ہی کوئی نہیں سبحان اللہ تو تے بڑا مصروف آدمی سی ہن 10 کی کر کے آیا تے جڑے غلام ہون گے غازی المدین کول پوچھا آئے سن فرشتے انہاں کہا کوئی نہیں آیا کیوں جی انہاں کہا کوئی نہیں آیا غازی کول پوچھنا کی سی فرشتے نے ما کنت تقول فی هذا الرجل انہیں کہا بولے جھلے ہوئے ہو گردن کٹا کے تے آ گیا اور بھی پوچھنا سبحان اللہ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں نا ازمیر ٹیم ازمیر ٹاؤن ازمیر ٹاؤن او ہی نا ٹاؤن والے ہو نہیں اسی تے پنڈو ہے نا اسی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں پڑھنا کر پڑھے لکھے لوگاں نال میں آخری گل کراں سانو ساڈے بزرگ ایک کیبلاں والے مولوی عبد القوی انہاں دے حوالے کر کے نہیں گئے ایک مولوی عبد القوی ہوے جدا اداکار ٹوپی پاوے مولویاں دی قسم ہوندیاں ایک مولوی خادم مولوی ہے جڑا اپنی پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیروں تے سبحان اللہ اے مولوی فرق ہے میں ممتاز قادری دے پیروں تے اپنی پگڑی لا کے رکھی میں کہ جناب بڑی محنت کیتی تانوں چھڑان واسطے حضور دی بارگاہ شکایت نہ لانا اللہ اکبر
اسی کسر کوئی نہیں چھوڑی، جیلیں بھی گیا، دروکے بھی گیا، پرچے بھی کٹوائے، اپنا گھر بار بھی لٹوائے، تو تسی حضور دی بارگاہ بھی شکایت لگا، اسی جو کر سکتے سی وہ کرتا۔ ہاں اے مولوی فرق ہے جی، ایک مولوی دی ٹوپی قداکار پاوے تے دوسرے دن قتل بھی ہو جاوے، مولوی صاحب دی اتنی برکتاں ہوں۔ ہسنے والی گل نہیں بچے ہوئے، رونا نہیں، تسی ایک کو لاٹھی لے کے سارے مولویوں نوں چک دیو، یہ گل نہیں ہوندی، یہ غلط بات ہے۔ اس مولوی ویکھی کوئی نہیں، ہاں مولوی ویکھی کوئی، مولوی کفایت علی کافی، علامہ فضل خیر آبادی، کالے پانی مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی ماں تسی کی سمجھدے میں مونج دا لباس پا کے بھی عربی چ حضور دی نعتاں لکھ دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیل وچ کوڑے کھاندے رہے، امام ربانی قلعہ قوالی یار جا کے بھی اللہ اکبر دی اذاناں دیتے۔ مولوی تسی ویکھی کوئی تو نہیں، مولوی عبدالقوی ویکھیا تے ظاہر بات یہ آئے ویکھیا جڑا ہے رویا تو امام مولوی امام احمد رضا بریلوی انہیں بھی شفاعت دی گل کی تھی، لیکن رویا نہیں کیا، کیوں جی رویا نہ پتر ایک اللہ کر، ساڑھے باپی بھی شفاعت دی گل کی تھی، لیکن رویا نہیں کہا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ میں پڑھے لکھے لوگاں نا، پڑھے لکھے تو کوئی نہیں ہوندے، انہوں نے کلو واللہ بھی نہیں آتی، پکی بات ہے۔ ہاں جی جس قوم دا وزیر داخلہ نو کلو واللہ نہ آوے یار، باقی اسلام دا تو اللہ حافظ نہیں، کلو واللہ احد ولم یلد ہنسنے والی باتیں نہیں بچے ہوئے، رونے والی باتیں۔ بڑا بیرسٹر اعتزاز حسن اس کو کلو واللہ نہیں آئی، جن کو کلو واللہ نہ آئے انہوں نے ہمیں بتانا ہے حضور کی ناموس کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں داتا علی حجویری نہیں بتانا ہے حضور کی۔ اپنے گل اسی کوئی یا تے ساڈا گل کرو دین دی گل سمجھ آئی، حضور اسی انہاں کولے گل پوچھنی قیامت تک کہ ساڈی نسلاں تے بھی کر دے کہ ججاں نے حضور دے 11 فیصلے کیوں نہیں منے، بس حضرت عمر دے ایک نہ مننے منافق تے عمر دھون لا دیون تے نہ 11 فیصلے حضور دے نہیں مننے، کون ہوندے سن؟ بس یہ سانو حساب دے دین، مولوی خادم دی گردن آ گئے، بس یہ کون ہوندے سن حضور دے فیصلے نہ نہیں مننے؟ انہوں نے کلو واللہ نہیں آندی، انہوں حضور دے فیصلے نہیں مننے، سانو یہ حساب چاہیے۔ پاکستان انگریزاں نہیں مننے رسول اللہ دے فیصلے، علم الدین نو لٹکایا، وہ گل منن والی کافر سن، یہ کلمہ پڑھ کے حضور دے فیصلے نہیں مننے، یہ دسن دینا سانو جواب چاہیے۔ اسی مڑ کے مسیتی جھاڑو دینا ہے، اسا کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایدا جواب سانو دے دیو، اج دیو یا کل، یہ ساڈیاں نسلاں اُتے بھی قرض ہے، ورنہ قیامت والے دن مولوی پیرا حضور دا جواب کوئی نہیں دے سکنا کہ تواڈے ہوندے میرے 11 فیصلے کیوں نہیں مننے، بس سانو یہ جواب چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں واسطے گل ہے جی حضور دی شان ہے کی، سانو قبلہ دے حوالے کر کے نہیں گئے، جنہوں نے کلو واللہ بھی نہ آوے وہ قبلہ تے بیٹھ کے کہندے میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے۔ امام بوصیری فرماندے دامت دعوت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکم فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آیة عظم النحل اسمه حين يدعى دارس الرمم۔ بس امام بوصیری فرماندے حد اے وے رسول اللہ دی شان دی کہ حضور نو رب نہیں کہنا تے رب دا بیٹا نہیں کہنا، اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، نہ شرک ہے نہ بدعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول 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 یا رسول، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ میں فارغ ہوں گا،